वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के दूसरे नशरे के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। कतर की मुआविन वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान के हवाले से कतर के शानदार किरदार को उजागर किया है। दूसरी जानिब कतर और तुर्की का तालिबान के साथ काबुल एयरपोर्ट का इंतज़ाम संभालने के मुतालिक इब्तिदाई समझौता हो गया है। कतर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम कम तरक्की करने वाले मुल्कों की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। लुबनान के सदर ने कहा है कि उनके मुल्क को शदीद इक़्तिसादी और सियासी मुश्किलात का सामना है। और अंडर 19 एशियन क्रिकेट कप के एक मैच में आज पाकिस्तान की टीम ने सख्त मुकाबले के बाद भारतीय टीम को 2 विकेटों से हरा दिया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर की मुआविन वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मोहतरमा लुलुआ बिन्त राशिद अल खातिर ने गुज़िश्ता अगस्त से अब तक अफ़गानिस्तान से 70,000 से ज़्यादा अफराद को बाहिफाज़त निकालने की कतरी कोशिशों को उजागर किया। अमेजिंग जनरेशन के तीसरे एडिशन 2021 की इख्तितामी तकरीब में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि इन 70,000 में से दर्जनों ऐसे अफराद हैं जिनके स्किल्स को अमेजिंग जनरेशन जैसे प्रोग्रामों के तहत पॉलिश किया गया। इख्तितामी तकरीब ऑक्सीजन पार्क कतर फाउंडेशन में मुनाकिद की गई। मोहतरमा अल खातिर ने इस प्रोग्राम के तहत पनाहगज़ीनों को फराहम की जाने वाली मुताद्दिद खदमात का भी तज़किरा किया और उनकी तारीफ की। कतर और तुर्की के मुश्तरका वफ्द का तालिबान के साथ इब्तिदाई समझौता हो गया है, जिसके तहत काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अफगानिस्तान के दीगर 4 अहम हवाई अड्डों का इंतजाम मुश्तरका तौर पर संभाला जाएगा और आलमी मेयारों के मुताबिक इन हवाई अड्डों को चलाया जाएगा। हवाबाजी के शोबे के माहिरीन का कहना है कि इस समझौते के नतीजे में जब अफगानिस्तान की ये तमाम अहम एयरपोर्ट्स काम करना शुरू कर देंगे तो बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई कंपनियां पूरे एतमाद के साथ अपनी परवाज़ें अफगानिस्तान के लिए दोबारा शुरू कर देंगी। कतर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम कम तरक्की करने वाले मुल्कों की 5वीं कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। ये कॉन्फ्रेंस 23 जनवरी से 27 जनवरी 2022 के दरमियान मुनाकिद होगी। तवक्को है कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में मुताद्दिद शराकतें कायम की जाएंगी और इन मुल्कों में तरक्याती मंसूबों को सपोर्ट करने के लिए तवील मुद्दती फंडिंग के मौके भी पैदा होंगे। ये कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हो रही है जब कतर अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत के हुसूल की 50वीं सालगिरह मना रहा है। ये कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से इंतहाई अहम है कि कोरोना वबा के मनफी असरात का शिकार होने वाले इन मुल्कों को इस मुश्किल मरहले से निकालने के लिए ये कोरोना के बाद होने वाली अपनी नौयत की पहली कॉन्फ्रेंस है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में 226 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 53 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वज़ारत ने मजीद कहा कि इस दौरान 153 कन्फर्म पेशेंट सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह कोविड-19 से शिफा पाने वाले अफराद की कुल तादाद 2,44,615 हो गई है। पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने जोर देकर कहा कि जो अफराद बूस्टर डोज लेने के अहल हो चुके हैं वो बिला ताखीर तीसरा डोज लगवा लें। वजारत ने वाज़ेह किया कि हालिया रिसर्च स्टडीज से मालूम हुआ है कि बूस्टर डोज तेजी से फैलने वाले वायरस ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर है। लुबनान के सदर जनाब मिशेल ऑन ने कहा है कि उनका मुल्क शदीद सियासी और इक़्तिसादी मुश्किलात का शिकार है। सदर ने कहा कि सूरत हाल इस कदर खराब है कि उसके असरात से निकलने के लिए मुल्क को कम से कम 6-7 साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि लुबनानी शहरियों को ये परेशानियां करप्शन और सियासी निज़ाम की नाकामी की वजह से पेश आ रही हैं।
واضح ہے کہ سن 2019 میں لبنان کا معاشی نظام بالکل ختم ہو گیا تھا اور اس وقت ملک کو سن 1975 میں خانہ جنگی کی وجہ سے پیش آنے والی خراب صورتحال کے بعد اب تک کی بدترین اقتصادی صورتحال کا سامنا ہے۔ سوڈان کے دارالحکومت الخرطوم میں آج ہزاروں افراد نے ملک کے سربراہ کے سرکاری دفاتر ریپبلکن پیلس کے باہر مظاہرہ کیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ مظاہرین ملک میں عوامی حکومت کی بحالی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سوڈان کی حکومت نے پہلے ہی انٹرنیٹ سروسز کو معطل کر دیا ہے اور سخت حفاظتی انتظامات کرتے ہوئے تمام پلوں کو بلاک کر دیا ہے۔ ادھر سوڈان میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے نمائندے نے سوڈانی حکومت اور سیکورٹی فورسز کو ابھارا ہے کہ وہ مظاہرین کی حفاظت کا خیال رکھیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جناب انٹونیو گوتریس نے ایتھوپیا کی حکومت کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ اس کی فورسز اپنی موجودہ پوزیشن سے آگے نہیں بڑھیں گی اور ٹیگرائی نامی صوبے میں داخل نہیں ہوں گی۔ یو این سیکریٹری جنرل نے افار اور امہارا نامی علاقوں سے ٹیگرائی جنگجوؤں کے پیچھے ہٹنے کے اعلان کا بھی خیر مقدم کیا۔ انہوں نے لڑائی کے تمام فریقوں سے اپیل کی کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور انسانی امداد کو یقینی بنانے کے لیے دشمنانہ سرگرمیاں روک دیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ ایران کے جنوبی علاقے میں بڑے پیمانے پر جاری فوجی مشقیں ختم ہو گئی ہیں۔ ان مشقوں کے دوران ایران نے ایک ہی وقت میں ایک ہی نشانے پر کئی بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ دوسری جانب دنیا کو وینا میں آئندہ پیر سے شروع ہونے والے مذاکرات کے 8ویں راؤنڈ کا انتظار ہے۔ یورپی ملکوں کا مطالبہ ہے کہ مذاکرات کی رفتار بڑھائی جائے، جبکہ ایران کا مطالبہ ہے کہ مذاکرات میں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے۔ ایران کے معاون صدر اور ایرانی ایٹمی ادارے کے سربراہ جناب محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ان کا ملک یورینیم کو 60% سے زیادہ افزودہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یورینیم کو افزودہ کرنے کے حوالے سے ایران کے اہداف اور مقاصد محدود ہیں، جن سے صنعتی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ ایران کے خبر رساں ادارے ایرنا کے مطابق جناب محمد اسلامی نے مزید کہا کہ وینا مذاکرات ناکام بھی ہو گئے تو ایران یورینیم کی افزودگی کا تناسب نہیں بڑھائے گا اور اس کی تمام ایٹمی سرگرمیاں IAEA کے ساتھ کیے گئے معاہدوں اور اس کی ہدایات کی روشنی میں ہوں گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایٹمی توانائی فراہم کرنے والے پلانٹس کو ترقی دینا ایران کی بنیادی پالیسی کا حصہ ہے اور وہ اس کو ترقی دے گا۔ یونان کے ساحلوں کے قریب غیر قانونی طور پر ہجرت کی کوشش کرنے والے 16 مہاجر ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ یونان کی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ یونان کے کوسٹ گارڈز نے کچھ افراد کو زندہ بچا لیا جبکہ مرنے والوں کی لاشیں نکال لی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ڈوبنے والی کشتی میں 80 سے زیادہ افراد سوار تھے۔ اور کھیلوں کی دنیا سے آج کے دوسرے نشریے میں شامل یہ خبر کہ ایشیا کپ کرکٹ انڈر 19 کے ایک مقابلے میں آج پاکستان نے بھارت کو ایک سخت مقابلے کے بعد 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ دبئی میں کھیلے گئے اس میچ میں بھارتی ٹیم پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 237 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کے فاسٹ بالر ذیشان ضمیر نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ جواباً پاکستانی ٹیم نے محمد شہزاد کے 81 رنوں کی بدولت میچ کی آخری بال پر ہدف پار کر لیا۔ پاکستان کو فتح کے لیے آخری اوور میں 8 رنز درکار تھے۔ احمد خان نے آخری بال پر چوکا لگا کر اپنی ٹیم کو جیت دلا دی۔ محمد شہزاد کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ بھارت نے اپنے پہلے میچ میں میزبان UAE کو 154 رنوں سے اور پاکستان نے اپنے پہلے مقابلے میں افغانستان کو 4 وکٹوں سے ہرایا تھا۔ گروپ بی میں بنگلہ دیش کی ٹیم دونوں میچ جیت کر 4 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر ہے، جبکہ گروپ اے میں پاکستان اپنے دونوں میچز جیت کر پہلی پوزیشن پر ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
قطر کی معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ لؤلؤہ بنت راشد الخاطر نے افغانستان کے حوالے سے قطر کے شاندار کردار کو اجاگر کیا ہے۔ قطر اور ترکی کا طالبان کے ساتھ کابل ایئرپورٹ اور ملک کے دیگر 4 اہم ہوائی اڈوں کا انتظام سنبھالنے کے متعلق ابتدائی سمجھوتا ہو گیا ہے۔ قطر اقوام متحدہ کے زیر انتظام کم ترقی کرنے والے ملکوں کی کانفرنس کی میزبانی کرے گا، اور انڈر 19 ایشین کرکٹ کپ کے ایک میچ میں آج پاکستان کی ٹیم نے دبئی میں سخت مقابلے کے بعد بھارتی ٹیم کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون ہشام البلوشی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔